وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی اور وزیر اقلیت امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا جو ہے وہ پہلگام فالس فلیگ اور بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، بھارت کا فالس فلیگ پاکستان کے لیے باعث عزت بنا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ بھارت میں مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دی گئی۔ بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس طرح جو بھارت کے جو ہاتھ ہیں وہ کس طرح خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری اقلیتوں کے خلاف مظالم کا جو ہے وہ فوری طور پر نوٹس لے۔ تو وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی اور وزیر اقلیت امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا پہلگام فالس فلیگ اور بھارت میں اقلیتوں کے مظالم پر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس کے دوران بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، اور کھیل داس نے کہا کہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ مل کر تہوار مناتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا، یہ کہنا تھا کھیل داس کوہستانی کا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت میں اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر جو ہے وہ پاکستان سے جوڑا، اور رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، بھارت کا جو فالس فلیگ ہے وہ پاکستان کے لیے باعث عزت بنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ بھارت میں مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں نہیں منانے دی گئی۔ بھارت کا جو نام نہاد سیکولر چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح بھارت کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کو اقلیتوں کے خلاف مظالم کا فوری نوٹس لینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کا کوئی توازن نہیں ہے۔ پاکستان میں ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب مل کر رہتے ہیں، سب مل کر اپنے تہوار مناتے ہیں، جبکہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، اور جبکہ کھیل داس کوہستانی کا کہنا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیل داس کوہستانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی برادری جو ہے وہ بھارت کی جو یہ جارحیت ہے اقلیتوں کے خلاف اس کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کو مسلسل جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی جو مذہب ہے وہ دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ مل کر تہوار مناتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا، یہ کہنا تھا کھیل داس کوہستانی کا، جبکہ جو رمیش سنگھ اروڑا ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی، جبکہ پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے۔ بھارت کا فالس فلیگ پاکستان کے لیے باعث عزت بنا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے، یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا بھارت میں مسیحی برادری کو بھی کرسمس نہیں منانے دی گئی، جبکہ بھارت کے نام نہاد جو سیکولر چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے اب بے نقاب ہو چکا ہے، یہ کہنا تھا رمیش سنگھ اروڑا کا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح بھارت کے ہاتھ جو ہیں وہ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کو اقلیتوں کے خلاف مظالم کا فوری نوٹس لینا چاہیے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم پر دستاویزی فلم بھی دکھائی۔ اس دستاویزی فلم میں جو بھارت کا اقلیتوں کے خلاف جو مظالم ہیں اس کو بے نقاب کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کا نام نہاد سیکولر جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کا جو تشدد کا نشانہ بنانا یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ وہاں پر مسیحی برادری کو بھی کرسمس نہیں منانے دی گئی، اور بھارت کا جو فالس فلیگ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے لیے جو یہ فالس فلیگ ہے یہ باعث عزت بنا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر اب تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور انہوں نے عالمی برادری سے اقلیتوں کے خلاف مظالم کے لیے جو بھارت میں کیے جاتے ہیں اس کا فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔